وزهراء وأبيها وعلي. ہم سب کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، جن جن مؤمنین کا اس مجلس کے انعقاد میں دام درہم سخن تعاون حاصل ہے، ان تمام مؤمنین کی مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے گا محمد والی محمد کے ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم المصطفى محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان محترم، ایمان و معرفت ہمارا موضوع ہے۔ آپ مؤمنین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کی گئی۔ کل کی مجلس میں آپ مؤمنین کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ عصر میں قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کی ابتدا قسم سے ہے، قسم جسے اللہ رب العزت قسم اٹھائیں۔ قسم کے مورد میں سے ایک مورد یہی ہے نا جی، جس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہو، اس کی تاکید کو بتانا مقصود ہو، وہاں پہ قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں، وہ خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے بچ جاتے ہیں، محفوظ ہیں۔ 4 نسخے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے۔
معلوم ہوا کل آپ مومنین کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ خسارے کا موضوع انسان ہے اور نفع کا موضوع، فائدے کا موضوع ایمان ہے. یعنی انسان جب تک وہ انسان رہے وہ خسارے میں ہی رہتا ہے. جب یہی انسان صاحب کردار اور ایمان ہو جاتا ہے، جب وہ مومن بنتا ہے تو وہ خسارے سے نکل جاتا ہے. عزیزان محترم، دوسرا نقطہ اس آیت مجیدہ میں، اس سورہ مبارکہ میں جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خسارے سے نکلنے کا جو معیار بیان فرمایا ہے وہ معیار ایمان کو قرار دیا ہے. یعنی اسلام کو معیار قرار نہیں دیا. معلوم ہوا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. خسارے سے بچنے کے لیے، گھاٹے سے، نقصان سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ أَسْلِمُوا، مگر وہ لوگ جو اسلام لائے نہیں، بلکہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ کہ جو ایمان لائیں. خسارے سے نکلنے کا واحد راستہ، انسان کو نجات کی طرف لے کے جانے کا جو واحد راستہ ہے وہ ہے ایمان کا راستہ. اسلام کو قرار نہیں دیا، اس لیے چونکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کا تعلق انسان کے جسم سے ہیں، ظاہر سے ہیں. کل بیان ہوا نا، انسان دو چیزوں سے مرکب کا نام ہے، جسم اور روح. حقیقت انسان روح ہے، حقیقت انسان نفس ہے. اور میدان محشر کے روز قیامت کے دن انسان کو اسی روپ میں، اسی شکل میں اٹھایا جائے گا جو شکل اس نے اس روح کو اسی دنیا میں دیا ہوگا. سمجھ آ رہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے نقصان سے، ہلاکت سے، خسارے سے بچنے کا، محفوظ رہنے کا جو ذریعہ قرار دیا وہ ایمان کو قرار دیا، نہ کہ اسلام کو. اس لیے کہ اسلام کا تعلق حقیقت میں جسم کے ساتھ ہے. انسان جب تک زبان سے اقرار کرتا رہیں اسے کہیں گے مسلمان. جب اسی حقائق کا اقرار کو اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مومن. سمجھ آ رہے؟ حقائق کا اقرار جب تک اس کی زبان پہ ہیں اس کو مسلمان کہیں گے، وہ ہے مسلمان. جب وہی حقائق کا اقرار اس کی دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، اس پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے کردار سے اظہار ہوتا ہے تو اسے صاحب ایمان کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. بس قرآن نے خسارے سے نکلنے کا جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ اسلام کو قرار نہیں دیا، وہ ایمان کو قرار دیا ہے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ایمان ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر بشر کو ایمان کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، ہر بشر کو ایمان کی طرف دعوت دی ہے کہ ایمان لے آؤ. ایمان وہ واحد راستہ ہے، وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو سعادت کی طرف، جو انسان کو قرب الہی کی طرف، جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. اور انسان، ایمان واحد وہ راستہ ہے جو انسان کو مقصد تخلیق تک پہنچاتا ہے. ایمان لانے کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں ہے. ایمان ثواب کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، حور و غلمان کے لیے، جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ ایمان کے اثر ہے، تاثیر ہے، یہ تو لازمہ ہے. جو ایمان لے آتا ہے،
حور و غلمان تو اسے ملنا ہی ملنا ہے. اگر آپ نہ بھی چاہیں جنت تو آپ کو ملیں گے، یہ تو لازمہ ہے ایمان کے ساتھ. اصل ہدف، اصل مقصد جنت نہیں ہے. ایمان لانے کا اصل ہدف حور اور غلمان کو حاصل کرنا نہیں ہے، اور اصل ہدف ثواب کمانا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے نا جی، وہ ترغیب کے لیے ہے، تاکہ انسان اس ایمان کے درجات پہ فائز ہو، ایمان کے اعلیٰ جو درجات ہے ان کو وہ حاصل کرے. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ ایمان کے اصل مقصد اور اصل ہدف یہ ہے کہ وہ انسان مقصد تخلیق تک پہنچ جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں اگر ایمان نہ ہو، ایمان لے کے نہ آئیں، تو نہ وہ صرف مثلا حور و غلمان سے، جنت سے محروم ہوگا، بلکہ وہ مقصد تخلیق انسان سے، جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا تھا، اس مقصد کو ہی نہیں پائیں گے. اصل ہدف اور اصل مقصد ایمان کا یہ ہے، وہ خسارے سے نکلنا مقصود ہے، ہلاکت سے نکلنا مقصود ہے، تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. بس خسارے سے نکلنا کا واحد راستہ ایمان ہے. ایمان کا اصل ہدف، اصل مقصد کیا ہوا؟ خسارے سے نکلنا. اصل میں یہ ہے کہ انسان محفوظ ہو جائیں. اور ایمان کا معنی ہی یہی ہے. ایمان اصل میں امن سے ہے، امن. یہ مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظی معنی کیا ہے؟ امام معصوم سے فرمایا گیا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ دو تعریف بیان کی. امام نے فرمایا مومن اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، خسارے سے، ہلاکت سے، بربادی سے، ہر قسم کے عذاب سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اسے کہتے ہیں مومن. اور ایک ایمان کی تعریف کی، مومن اسے کہا جاتا ہے جس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہتا ہے. دوسرے مومن محفوظ رہتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، مکر و فریب نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے حقوق پامال نہیں کرتا. یہ مومن کی نشانی ہے. مومن نہ خود دھوکہ کھاتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. پس عزیزان محترم، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں بیان کروں گا. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ محفوظ ہوتا ہے ہر قسم کے ہلاکت سے، عذاب سے، عذاب اخروی ہو یا دنیاوی عذاب ہو، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. وہ محفوظ رہتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا. مومن ہوشیار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے. یا امیر المومنین کا فرمان ہے نا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن نہ خود دھوکہ کھاتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے. ایک خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، بہت خوبصورت جملہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا لوگوں کی عقل ان کے آنکھوں میں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خدا را. لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ جو عام لوگ ہیں نا، یہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں. ظاہر کو دیکھ کے. وہ بندہ خدا آنکھ صرف دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، فیصلہ دینے کے لیے، رائے دینے کے لیے. رائے دینا، فیصلہ دینا آنکھ کا کام نہیں ہے، وہ عقل کا کام ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر سمجھا جاتا ہے، پھر تحقیق کی جاتی ہے، پھر جا کے فیصلہ دینا ہوتا ہے.
کیا حکیمانہ جملہ ہے میرے مولا کا، فرمایا لوگوں کی عقل ان کے آنکھوں میں ہے، آنکھ سے دیکھ کے ظاہر کو دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے۔ شخصیت پرستی مومن کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، مومن دھوکا نہیں کھاتا۔ میرے مولا امیر المومن کی اس جملے کو اس زمانے میں بہت ضرورت ہے، اس کو کھول کے بیان کیا جائیں۔ آج کل دنیا میں جو دھوکا، فراڈ، مکر و فریب ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے فراڈ ہوتے ہیں، لوگ اس میں ملوث ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اس کا مین وجہ یہی ہے چونکہ ان کی عقل ان کے آنکھوں میں ہے۔ یا علی محمد و آل محمد۔ حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں، بس ظاہر کو دیکھ کے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے فیصل کر دیا جی تو بڑے جو مومن ہے جی، بڑے لوگ ہیں۔ کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے وہ فیصلہ کر دیا یہ تو ایسا ہے جی، برے ہے، یہ تو گھٹیا ہے۔ یار عجیب سا ایک معیار، اپنے طرف سے ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کوئی امیر پیسہ والا، کوئی چودھری، اگر وہ نظر آئے نا، وہ اٹھ کے سلام کیا جی، ادھر سے سلام۔ کوئی غریب، کوئی مومن، نمازی، پرہیزگار، خدائی کوئی بندہ آ جائے نا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ بندے خدا کیوں؟ کس لیے؟ کس معیار کے مطابق ہے یہ؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک معیار بنایا ہے، لیکن یہ معیار اسلام نے نہیں بتایا۔ اسلام نے یقیناً مومن کا ایک معیار ہے، اسلام کا ایک معیار ہے، ہر چیز کی ایک معیار ہے۔ انسان کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو۔ امام معصوم نے فرمایا نا، کسی کی عبادتوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ سمجھ آ رہے؟ کسی کی عبادت کو دیکھ کے متاثر نہ ہونا، اس کے ظاہر کو دیکھ کے زیادہ متاثر نہ ہونا، اس کے دھوکے میں نہ آنا، آنکھ سے فیصلہ نہ کرنا۔ فیصلہ کرنا کا حق عقل کو ہے۔ ظاہراً آنکھ کہتی ہے یہ تو بڑے مومن ہے جی، متقی ہے جی، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، وہ لمبی داڑھی کے پہ جو ہے نا جی زیادہ متاثر نہ ہونا، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آنکھ سے دیکھو، فیصلہ عقل سے کرو۔ آنکھ کہتی ہے کہ اس کی عبادتیں بہت زیادہ ہے، مومن ہے، عقل کہتی ہے بندہ خدا، زیادہ متاثر نہ ہو، ذرا دیکھو عبادتوں کے آثار بھی اس کے اندر ہے کہ یہ نہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ آنکھ نے تو فیصلہ کر دیا، یہ بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، داڑھی والا ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں، یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو، اس کو پرکھو، معیار پہ پرکھو، دیکھو اس میں معیار بھی ہے کہ نہیں، عبادات کے آثار بھی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، عبادت کی نشانی بھی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ معیار پہ پرکھو، معیار بنایا ہے اللہ رب العزت نے، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ میدان محشر میں قیامت کے دن انسان کو ہم سب کے اعمال کو تولا جائے گا نا جی، بھئی قرآن ہے نا، قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ رب العزت انسان کے اعمال کو تولیں گے۔ یہ ایوے ہمیں جانے نہیں دیں گے جنت میں، میرے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، ایمان ہیں، نہیں۔ سورہ عنکبوت ہے نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا ایوے ہم چھوڑ دیں گے تمہیں صرف اس کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ تمہارے کہنے پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا تمہارا امتحان نہیں ہوگا، آزمائے گا نہیں؟ ضرور آزمائیں گے۔ اور اس اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اس ترازو میں نہیں تولا جائے گا جس میں یہ اجناس تولی جاتی ہے نا، اس ترازو پہ نہیں، بلکہ وہ اس ترازو پہ بھی اعمال کو نہیں تولیں گے جو اعمال کو تولنے والا ترازو ہوگا، نہیں، بلکہ یہ تولنے کا مطلب کیا ہے؟
انسان کے اعمال کو اس کے معیار کے مطابق دیکھیں گے. جو کچھ وہ اعمال و عبادت لے کے آئے ہیں کیا معیار کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن ہے نا. پس اگر اس کا موزون، اس کا وزن اگر ثقیل نکلا، زیادہ نکلا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے ایسی زندگی عطا کروں گا کہ وہ خوش ہوں گے، خوش و خرم. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خفت موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ. لیکن جس کے اعمال ہلکا نکلا، گھٹیا نکلا، کھوکھلا نکلا، اس کے لئے بدترین ٹھکانہ ہوگا. معصوم فرماتے بہت سارے مومن ایسے ہوں گے اعمال تو بڑے اچھے ہوں گے، بڑے اچھے اعمال لے کے جائیں گے، جب وہاں کھلے گا نا، دفتر کھلیں گے، جب تولا جائے گا کھوکھلا نکلیں گے. کھوکھلا، کوئی قیمت نہیں. بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عمل تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا. اس کی وزن یہ ہے چونکہ معیار کے مطابق نہیں ہے. جو اللہ رب العزت نے معیار بیان کیا تھا اس معیار کے مطابق نہیں ہے. مثلا ایک بندہ سب کو سلام کرتا ہے، سلام کرنا اچھا ہے نا، خود عمل اچھا ہے، بہت اچھا عمل ہے، سنت پیغمبر ہے. سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں ہیں. جو جواب دیتے ہیں، جواب دینا واجب ہے، جواب دینے کو ایک نیکی. سلام کرنا اچھا ہے نا، اچھا عمل ہے، اچھا فعل ہے. لیکن مثلا ایک بندہ سب کو سلام کرتا ہے لیکن معیار کے مطابق نہیں ہے. وہ اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر، اپنے غرض کے خاطر، خود غرض ہے انسان، اپنے مفاد کے خاطر سب کو سلام کرتے ہیں. یعنی عمل ہے اچھا لیکن معیار اچھا نہیں ہے، معیار اچھا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا عامل الصالحات، نیک اعمال ہو، معیار کے مطابق ہو، معیار پہ ہو جو اسلام نے معیار معین فرمایا ہے. اگرچہ ہو عمل تھوڑا لیکن ہو بہترین، معیار کے مطابق ہونی چاہیے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. بس مومن دھوکہ نہیں کھاتا، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ وہ خود دھوکہ کھاتا ہے. ظاہر پہ، انسان کے ظاہر پہ وہ فیصلہ نہیں کرتا. ہاں، صرف آنکھ پہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس کی عقل فیصلہ کرتی ہے. فیصلہ کرنے کا اختیار عقل کو حاصل ہے. اللہ اکبر. بس لوگوں کی عقل ان کے آنکھوں میں ہے. ہاں، امیر المؤمنین علیہ السلام روحی و ارواح العالمین بتراب مقدم الفدا. مدینہ میں ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پیچھے ایک ہجوم ہے، ایک شخص کو درمیان میں رکھا ہوا ہے، سارے اس کے ارد گرد گھومے ہوئے ہیں. امیر المؤمنین نے فرمایا، اپنے ایک چاہنے والا تھا اس کو بلا کے فرمایا یہ کون ہے، کیا ہو رہے ہیں؟ کہا مولا ایک آپ کے چاہنے والے بہت ہی مومن، بہت ہی متقی پرہیزگار، کیا کہنا، اس کے دن رات بس خدمت خلق خدا میں یہ گم ہے، یہ اتنی زیادہ متاثر. مولا مسکرایا، بندے خدا کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ مولا اس کے کردار نے. یہ صبح سے لے کر شام تک انسان کے خدمت کرتے رہتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے رہتے ہیں. بھئی کیا کرتے ہیں؟ مولا آپ خود دیکھیں نا، یہ ابھی یہ نکلا ہے، ابھی سے شام تک غریبوں کے یہ اس کی مدد کرتے رہیں گے. مولا نے ایک جملہ فرمایا، بندے خدا اس کے ظاہر پہ نہ جا، سب سے بدترین انسان یہی ہے. اللہ اکبر، حیران ہوا وہ. مولا نے فرمایا ذرا اس کے پیچھے جاؤ، یہ کرتا کیا ہے. اس نے کیا کیا؟ کسی تنور کے دکان پہ پہنچے نا جی، تنور والا روٹی جو پکا رہا تھا، اس نے باتوں میں لگا کے اس سے 2-4 روٹی چھپا کے اچھا اپنے جیب میں ڈال دی. ایک روٹی کا پیسہ لیا، 4 روٹی وہاں سے اٹھا لی. کسی دکان پہ پہنچا، وہاں سے کوئی چیز اٹھا لی.
اب یہ دیکھتے جا رہے ہیں، اب اسی چیزوں کو جو اس نے چوری کی ہے آگے لے کے جا کے غریبوں میں اس نے تقسیم کر لیا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آ۔ جب اس کو لے آیا نا، کہا تو نے کیا کیا ہے؟ مولا میں نے غریبوں کی امداد کی ہے۔ کیسے؟ میں نے اس طرح مدد کی ہے۔ کیا تم نے اپنے پیسے سے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے چوری کی ہے۔ تو پھر فائدہ کیا ہے اس عمل کا؟ کہنے لگا چونکہ آپ ہی فرماتے ہیں نا جی، جو گناہ کرے گا گناہ کا لکھا جائے گا ایک ہی گناہ، مثلا جو چوری کرے اس کا ایک ہی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کرے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ میں نے چوری کی ہے تو مجھے 1 گناہ ملا، اب جو میں نے نیکی کی ہے تو مجھے 10 نیکیاں ملی، 1 نیکی میرا کٹ گئے، باقی بچ گیا 9 نیکیاں۔ سمجھ آ رہے؟ یعنی اپنے عقل کے مطابق اپنے ایک معیار بنایا۔ امیر المومنین نے فرمایا حیف ہو تم پر، یہی تو جہالت ہے، یہی تو نادانی ہے۔ ہاں اسی لیے کہا نا دین حاصل کرو، دین حاصل کرنا واجب ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے، معرفت لازمی ہے، عمل ہو معرفت کے ساتھ۔ ہاں وہ بندے خدا نیکی وہ نیکی ہے جو اپنے پیسے سے کرے۔ ہاں چوری کر کے نیکی کرنے کو، اس کو نیکی کہاں سے، کس نے کہا یہ نیکی ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ معیار ہونی چاہیے نا، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایک معیار ہے نا، ہر چیز میں ایک معیار ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو معیار بنایا ہے وہ اسلام نے نہیں بتایا۔ ہاں شیخ سعدی کے بارے میں جو بہت بڑے علمی شخصیت تھے ان کے بارے میں مشہور ہے، ایک دفعہ ان کے اعزاز میں بہت بڑا ایک عشائیہ رکھا گیا، تو ان کو مدعو کیا گیا دعوت پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب این موقع پہ کھانے کا وقت ہوا تو شیخ سعدی عام سی سادہ لباس میں اس دعوت میں شرکت کے لیے جب وہاں پر پہنچیں تو ان کو جانے نہیں دیا، سیکیورٹی گارڈوں نے ان کو روک لیا وہاں سے۔ وہ کہتے رہے بندے خدا میں شیخ سعدی ہوں، یہ دعوت میرے لیے اہتمام، یہ سب کچھ اہتمام میرے لیے کیا ہے۔ کہا نہیں تم کون ہو سکتا ہے شیخ سعدی، جا دفع ہو جا۔ کیوں؟ اس کے ظاہر کو دیکھ کے، پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کے دھتکار کے نکال دیا۔ وہی شیخ سعدی واپس آیا نا، اب انہوں نے دیکھا لیکن میں شیخ سعدی ہوں، میرے لیے میرے اعزاز میں یہ دعوت یہ اہتمام کیا گیا ہے، اب مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے غور سے دیکھا، وجہ یہی ہے جو بھی آتا ہے فاخرانہ لباس پہن کے، قیمتی لباس پہن کے آتے ہیں۔ اب وہ واپس گیا، واپس جا کے اس نے فاخرانہ لباس، نیا لباس پہن کے، زیب کر کے جب واپس پہنچے ہیں نا جی، اعلان ہوا شیخ سعدی تشریف لا رہے ہیں۔ صدارت کلام پہ رکھا، صدارت کرسی پہ، کھانا تیار ہوا، جب کھانا رکھا گیا نا جی تو ان کے سامنے رکھا گیا، بسم اللہ قبلہ اب شروع کرے تاکہ مومنین بھی شروع کریں، لوگ بھی شروع کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، عجیب کام کیا انہوں نے۔ جب کہا نا کہ آپ شروع کریں بسم اللہ، انہوں نے اپنے عبا کے دامن کو اٹھایا کپڑے کے اور اس کو اس سالن میں، اس شوربے میں ڈبونا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا، جس کے لیے کھانا لائی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ بندے خدا میں اگر میرے لیے اعزاز تھا، میرے لیے اگر بلایا تھا تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے تو دھتکارا گیا۔ یہ سب کچھ جو اہتمام کیا گیا ہے یہ شیخ سعدی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لباس کے لیے کیا ہے۔ سمجھ آ رہے؟ اگر یہ اہتمام میرے لیے ہوتا میں تو پہلے بھی آیا تھا، لیکن مجھے تو آنے ہی نہیں دیا۔ یہ سب کچھ عزت و احترام میرے اس فاخرانہ لباس کے لیے کیا ہے۔ ہاں یہ ہے امیر المومنین اس کا کلام، آنکھوں لوگوں کے، عقل ان کے آنکھوں میں ہے۔ ہاں انسان پہ ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے، ظاہر پہ زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ رب العزت بھی انسان کو پرکھیں گے معیار کے مطابق، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ انسان خود کسی چیز کو اگر لینے کے لیے ہم بازار جائیں نا، بھئی ہم مثلا اس دکاندار کے دھوکے میں تھوڑا آتے ہیں،
ہاں، یا اس اشتہار کے دھوکے پہ تو ہم نہیں آئیں گے نا. پہلے ہم چیز کو دیکھتے ہیں، پھر پرکھتے ہیں، پھر تحقیق کر کے ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں. اسی لیے اسلام نے بھی یہی حکم دیا ہے. حضرت امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، روحی وارواح العالمین بتراب مقدمی الفدا، امام سجاد نے ارشاد فرمایا ہمارے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، فریب نہیں کھاتے ہیں، کسی پہ اندادن اعتماد نہیں کرتے ہیں. 8 مرحلے امام نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے فرمایا ہر کسی پہ اعتماد نہ کرو، بھروسہ نہ کرو. پہلے دیکھو اس میں عبادت ہے کہ نہیں ہے. اگر عبادت ہے تب بھی اعتماد نہ کرو. ہاں، ظاہری عبادت کو دیکھ کے اس پہ اعتماد نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھو کہ عبادات کے آثار بھی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. عبادت کے آثار بھی اگر اس کے اندر موجود ہے، امام فرماتے ہیں پھر بھی اعتماد نہ کرنا. اس کے ساتھ لین دین کرو، معاملہ کرو. معاملہ میں دیکھو یہ کس حد تک ہے. اگر معاملے میں بھی یہ اچھا انسان نکلا پھر بھی اعتماد نہ کرنا. حسن ظن رکھو، بے شک حسن ظن رکھنا، حسن ظن الگ چیز ہے، اعتماد الگ چیز ہے. عزیزو مومنو، اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھنا ہو نا، ہاں، اعتماد ضروری ہے. وہاں پر حسن ظن ہونا کافی نہیں ہے. اگر کوئی مومن کھلم کھلا گناہ نہ کرے، فسق و فجور نہ کرتا ہو، اپنے ظاہر کو چھپائیں، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اعتماد میں عبادت دیکھو، آثار دیکھو، لین دین کرو. پھر مولا نے فرمایا اس میں بھی اگر وہ اچھا لکھ لینا پھر بھی اعتماد نہ کرنا، بلکہ کیا کریں؟ مولا نے فرمایا اس کے ساتھ سفر کرو. کتنے ایسے مومن ہیں جو سفر میں نکھرتی ہیں نا، نکھر کے سامنے آ جاتی اس کے ایمان. سفر کرو. پھر فرمایا اس میں بھی اگر وہ اچھا نکلے پھر بھی اعتماد نہ کرنا. فرمایا اس کا رویہ دیکھو، حسن سلوک دیکھو، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. اگر رویہ بھی اس کا اچھا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، پھر بھی اعتماد نہ کرنا. کہا مولا کیا کروں؟ فرمایا پھر اس کی عقل دیکھو، کتنے اس کے پاس عقل ہے، کتنے فہم و فراست ہے. پس اگر وہ عقل میں بھی کامل نکلا تو سمجھو یہ بہترین نایاب موتی ہے. پھر قیامت تک، مرتے دم تک اس کے ساتھ دینا، اس کے دامن کو نہ چھوڑنا. سمجھ رہی معیار ہے. ہر چیز کسی کا ایک معیار بیان کیا اسلام نے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، ہر چیز کا ایک معیار ہے. پس ان معیاروں میں سے جو اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کے لیے مقرر کیا ہے نا، ان معیاروں میں سے ایک معیار جو میزان قیامت کے دن روز محشر اس معیار پہ اس کے اعمال کو دیکھیں گے، آیا اس معیار کے مطابق ہے کہ یا نہیں ہے. ان معیاروں میں سے ایک معیار ہے رضا. رضا پروردگار. یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ خدا پہ کتنے راضی تھے. ہاں، آپ کو دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو خدا کے پر مثلا راضی ہو. ہم جو شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، غربت کی شکایت کرتے ہیں نا، ہاں، بس یہ شکایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پہ وہ راضی نہیں ہے. اس کے اعمال و عبادت کو دیکھیں گے یہ کتنا راضی و رضائے خدا ہے. اور دوسرے معیاروں میں سے ایک معیار کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں شکر ہے. اللہ کے نعمتوں پر یہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اور ان معیاروں میں سے ایک معیار، آخری معیار ہے صبر. یہ کتنے صابر ہے. صبر علی المعصیہ، صبر علی الغربہ، یہ کتنے صابر ہے. صبر معیاروں میں سے ایک صبر ہے. بس ایمان کا معیار صبر ہے. امام معصوم فرماتے ہیں ایمان کا معیار صبر ہے. امیر المومنین نے فرمایا نا جی کہ صبر استقامت سے ہوتا ہے، اور استقامت کا پہلا زینہ عشق ہے.
جب تک انسان اس منزل پہ، ایمان کے اس منزل پہ فائز نہ ہو، اس میں استقامت نہیں آتا، اس میں صبر نہیں آتا، اس میں شکر کے منزل پہ فائز نہیں ہوتا۔ استقامت کا زینہ عشق ہے۔ بقول علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ایسا ہی ہے نا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ جو عاشق تھے، جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، جو حقیقی عاشق تھے، وہ تو کود گئے، وہ تو آگ میں کود گئے۔ نمرود ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہوگا کیا۔ جو حقیقی عاشق تھے ابراہیم، وہ تو کود گئے۔ اللہ اکبر۔ استقامت چاہیے۔ وہ جبریل آئے ہیں نا، حضرت ابراہیم جب آگ نمرود میں کودا، جبریل آئے، ابراہیم کیا مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، لیکن تمہاری نہ مدد نہیں۔ کہا پھر کس کی مدد چاہیے؟ اس کی مدد چاہیے جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہے۔ یہ نے کہا ابراہیم پھر مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتا؟ اللہ سے مدد مانگو۔ ایک جملہ کہا، یہ ہے عاشق، یہ ہے عشق خدا، عاشق کے آخری، عشق کے آخری مرحلہ۔ ابراہیم فرماتے کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ جب وہ دیکھ رہا ہے تو مانگوں کیوں؟ اگر بچانا مقصود ہے تو وہ بچا لیں گے، اگر جلانا مقصود ہے تو وہ جلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ منزل ہے، یہ عشق کی منزل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی فرمایا، ایمان کے اس درجے کو بھی حاصل کرو۔ مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ جو مراتب ہے، منازل پہ فائز ہوتا ہے۔ امام صادق کی خدمت میں ایک مومن آیا نا، شیعہ آیا، دعویٰ کیا مولا میں آپ کے چاہنے والا ہوں، آپ کے شیعہ ہوں، آپ کا شیعہ ہوں۔ فرمایا اچھا ہمارے چاہنے والے ہو، شیعہ ہو؟ جی مولا۔ اچھا یہ تنور ہے نا، کود جاؤ۔ کپ کپی طاری ہو گئے، مولا بھئی کیا ہوا؟ کود جاؤ تنور میں، ہمارے شیعہ ہو نا، وہ کود جاؤ۔ کہا مولا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہے۔ جی اپنا فکر ہو گئے نا، مولا آپ کو مانتا ہی اسی لیے ہوں تاکہ وہ آگ سے محفوظ رہے۔ یہی گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ہارون مکی آیا۔ ہاں عشق کے مقام ہے نا، ہارون مکی جو حقیقی شیعہ علی تھا، آیا۔ مولا نے ایک جملہ کہا امام صادق نے، ہارون مکی یہ جو تنور ہے نا، کود جا۔ خدا کی قسم کا کہتا ہوں، یہ روایت کا جملہ ہے، اس نے دوسرا الفاظ نہیں کہا، مولا کیوں، کیسے، کوئی چون چرا نہیں، کود گئے آگ میں۔ اب اس کے جسم میں کپ کپی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، اس کے گفتگو ہو رہی تھی نا، بتا کیا حال ہے، اور سنا فلان اس شیعہ کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا، اس کے زبان میں لرزہ طاری ہوئی۔ مولا کیا ہوا؟ مولا وہ جو کود گئے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح۔ فرمایا جا کے دیکھو۔ جب وہ دیکھ کر نا، آگ گلزار بن گئی تھی۔ یہ عشق منزل ہے، یہ عشق منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہے ہیں، کسی نے علامہ یار شاہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ سے ایک سوال کیا، مولا علامہ یار شاہ صاحب سے، یہ عشق علی کا، محبت علی کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے مثال دو تاکہ دل مطمئن ہو جائیں۔ علامہ یار شاہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ کا جملہ تھا، مجھ جیسا ایک ناچیز انسان عشق علی، محبت علی کو کیسے بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا نا جی، نمرود نے ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، نص قرآن ہے، یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن خدا کی قسم مجھے کوئی ضعیف سی روایت نہیں ملی جب ہارون مکی تنور میں گئے ہیں امام صادق نے کوئی دعا پڑھا ہو، کوئی جملہ کہا ہو۔
ہاں امام صادق نے کوئی دعا پڑھا ہو، لیکن جو ہی جب ہارون مکی تنور میں گئے نا، ہارون مکی کے جسم سے ولائے علی کی خوشبو آئی اور خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہے ولائے علی، یہ ہے عشق کی منزل، یہ ہے ایمان کے درجے، یہ ایمان کے منازل ہے۔ اسی ایمان کے منازل کی طرف اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے۔ یہ عشق کی منزل ہے عزیزو۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، کربلا میدان عشق ہے، کربلا میدان عشق ہے عزیزو۔ جب امام امیر المؤمنین جنگ صفین کے لیے کوفے سے نکلے ہیں نا، میدان کربلا میں پہنچے علی، خاک کربلا کو اٹھا کے امیر المؤمنین نے 3 مرتبہ فرمایا، ہا ہنا واللہ، ہا ہنا واللہ، خدا کی قسم یہی زمین ہوں گے جہاں عاشقوں کے سر قلم ہوں گے۔ اور وہی کام امام مظلوم کربلا 2 محرم کو کربلا میں پہنچے نا، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام مظلوم کربلا نے دوسرا گھوڑا بدلا، نہیں چلا، تیسرا گھوڑا بدلا، روایت میں ہے 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوشش کی لیکن گھوڑا چلا نہیں۔ مولا عباس سے فرمایا امام مظلوم کربلا نے، عباس یہ جو سامنے بستی ہے نا بنی اسد کے لوگوں کو ذرا بلا کے لے آؤ۔ بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ ہاں اب یہاں پہ میرے مولا کا ان سے پوچھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے تھا کہ مولا جانتے ہی نہیں تھے نا عزیزو، مولا حسین جانتے تھے، لیکن قافلہ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ نہیں تو میرے مولا مدینے سے نکلتے وقت سلمہ کو خاک کربلا دے کے آئے تھے نا، نانی سلمہ کو خاک کربلا دے کے آئے تھے۔ نانی سلمہ اس خاک کو محفوظ کر لینا شیشی میں، جب تک یہ خاک رہے سمجھو کہ حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائیں سمجھ لینا حسین مارا گیا۔ اشرکم علی اللہ، حسین جانتے تھے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا، ہاں جب پوچھا نا اس زمین کا کیا نام ہے، کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کی کہتے ہیں، فرمائے کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں، فرمایا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اس کو نئی نوا بھی کہتے ہیں، مولا نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک بزرگ نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام سننا تھا نا، جس طرح بابا نے کہا تھا ہا ہنا واللہ، وہی الفاظ دہرائے مظلوم کربلا نے، ہا ہوا واللہ، پس ہم وعدہ گاہ پہ پہنچ گئے۔ عباس یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہماری سواریاں اترے گی، عباس یہی سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ عباس یہی وہ سرزمین ہے جہاں قاسم کے لاشے پہ گھوڑا دوڑایا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں عباس کے بازو کا لہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ پھر فرمایا عباس یہی وہ سرزمین ہے جہاں زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی جائے گی۔ پس عزیز و آخری جملہ، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ جس کے دایاں پسلیاں بائیں پسلیوں کے ساتھ مل گئے تھے، میرا سلام میرے جد حسین کے کٹے ہوئے حلقوم پہ، میرا سلام ہو اس سر پہ جو نوکے نیزے پہ سوار تھا، میرا سلام میرے جد حسین کے اس حالت پہ شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، ایک ہاتھ میں
خنجر ہے، ایک ہاتھ داڑھی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، 70 قدم کے فاصلے پہ زینب گھڑی دیکھ رہی تھی، زینب فریاد کرتی رہی، وہ ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس کر اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ زیارت الہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام اس معصومہ بچی پر جس کے رخساروں کے رنگ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے سفروں میں مسلسل بدلتے رہے، کبھی سرخ ہو جاتا تھا، کبھی نیلا ہو جاتا تھا، نہ جانے سکینہ نے کتنی تماچے کھائے۔ ایک مرتبہ رخ کو نجف کی طرف کر کے فریاد کی، دادا علی مرتضیٰ، اے یتیموں کے مولا، مولا میں تماچا کھاتی رہی، تمہیں بلاتی رہی، میرے مدد کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔